رف ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزار ہیں، اور یہی معاملہ مکہ المکرمہ میں ہے کہ کثیر صحابہ کرام اور تابعین کے مزارات وہاں موجود ہیں. تو ان کے درمیان آدمی کو مدفن مل جائے تو جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ان پر ہو رہا ہے انشاءاللہ اس شخص کے اوپر بھی ہوگا. تو ایسے مقامات کو چھوڑ کر آنا یہ محرومی کی بات ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب، مدینے میں اگر ایمان کی موت نصیب ہو اور مدفن ہمارا باقی ہو تو اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے. ایک بات یہ فرمائیں کہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال سامنے آتا ہے کہ شہید کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے. اب اگر اس اصطلاح سے ہم سوال کریں کہ شہید زندہ ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی پہنچاتا ہے، تو کیا شہید کو غسل دینا چاہیے؟ یہاں پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شہید ہوتا کون ہے، کیونکہ حکم تو یہی ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، لیکن شہید کی چند شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط موجود ہوں گی تو پھر اسے غسل نہیں دیا جائے گا، ورنہ اس پر غسل عام لوگوں کی طرح اس کا بھی معاملہ ہوگا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ظلماً قتل کیا گیا ہو اور کسی ایسے آلے سے اس کو قتل کیا ہو جو قتل کرنے کے لیے ہے. مثلا تلوار پہلے زمانے میں ہوتی تھی، تیر ہوتے تھے، یا آج کے دور میں بندوقیں وغیرہ ہیں. دوسرا یہ کہ اس قتل کی وجہ سے سامنے والے پر کوئی شے یعنی قصاص یا دیت میں سے کچھ واجب نہ ہوا ہو، کیونکہ جو عام قتل ہوتے ہیں بازاروں وغیرہ کے اندر، اس میں جو قاتل ہے اس پر قصاص یا دیت وغیرہ معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن کفار سے جنگ ہو رہی ہے تو کفار کے اوپر نہ قصاص ہوتا ہے نہ دیت. دوسری یہ صورت ہے. اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اس شخص نے شہید ہونے کے بعد یعنی گولی والا لگنے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد کوئی دنیاوی نفع نہ اٹھایا ہو. مثلا اگر وہ ٹھہر گیا، اس کی تیمارداری وغیرہ کی گئی، یا اسے جنگ کے میدان سے اٹھا کر لے گئے، اس کو ذرا پانی وغیرہ پلا دیا، کھانا کھلا دیا، اب انتقال ہوگا تو شہید تو اب بھی وہ کہلائے گا، لیکن اب اس پر غسل لازم ہو جائے گا. تو جو میدان جنگ کے اندر ہی ہو، آلات جارحہ سے قتل کیا گیا ہو، ظلماً قتل ہوا ہو، اس نے کوئی دنیاوی نفع وغیرہ نہ اٹھایا ہو، تو اب یہ شہید فقہی کہلاتا ہے. اس کے اوپر غسل یعنی اس کے لیے لوگوں پہ غسل فرض نہیں ہوتا. اس کا جو حکم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ ہے بعین ہی اس کو ایسی دفنا دیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہید اسی حالت میں برود قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر. کیا بات آپ نے فرمائی. اچھا یہ فرمائیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جناب کہ جن کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بے حد بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جسم سے، خون جو ہے وہ رستا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے. اس صورت میں غسل کے کیا احکامات ہیں؟ جی ہاں، اس صورت میں یہی کریں گے کہ جو غسل کی ریکوائرمنٹ شریعت کی جانب سے ہیں، یعنی پورے بدن پر سے کم از کم ایک بار پانی کا بہانا. وہ بہانے کے بعد پھر اس کے خون کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کر لیں. ایک بار 3 بار پانی بہا دیں، مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر اس پہ روئی وغیرہ رکھ کر اور کوئی سی چیز سے اس کو پیک کر دیں، یعنی اس پہ پھر آپ پٹی وغیرہ باندھ سکتے ہیں. اور اگر اس کے باوجود خون رس جائے تھوڑا بہت، تو جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ غسل کے بعد کوئی گندگی بدن سے باہر آئے گی تو اس کو فقط گندگی کو دھو دیں گے، غسل کا اعادہ نہیں ہوگا، یعنی غسل دوبارہ نہیں دیا جائے گا. اب اس میں اگر مسلسل ہی خون نکل رہا ہے اور رک ہی نہیں رہا، آپ نے تمام تدابیر اختیار کر لیں، تو اب اسی حالت میں اس کو کفن میں لپیٹ دیں گے اور دفنا دیں گے. لیکن مفتی صاحب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مردے کو بالکل اسی انداز سے، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ جس طرح سے ایک زندہ آدمی کی ہڈی ٹوٹتی ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے مردے کو بھی ہوتی ہے. ایک مکھی جو ہے اس کا بھی اس پہ اتنا ہی اثر ہوتا ہے. تو اس تکلیف میں کہ جہاں شدت سے جو ہے وہ خون بہ رہا ہے، تو کیا مردے کو غسل دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی؟ نہیں، غسل دیتے ہوئے تکلیف کا ہونا نہ ہونا یہ تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ اس کو تو اگر پلٹائیں گے بھی، مطلب کروٹ وغیرہ دلواتے ہیں تو اس کا ہاتھ لگتا ہے تختے کے اوپر، ان چیزوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے. ذرا بھی گرم پانی ہوگا تو مردہ زبان سے تو نہیں کہہ سکتا گرم ہے، لیکن اس کو اب بھی تکلیف ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ غسل دینا ہم پر فرض قرار دے دیا گیا ہے، تو اب جو چیز فرض ہے اس کی ادائیگی کے اندر اگر مردے کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو اس میں ہم قابل گرفت نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ اس میں ہی ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم نے آپ سے کہا کہ جس شخص کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، یعنی اس کا خون جو ہے مستقل رس رہا ہے. ایک آدمی ہے کہ جو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ برن کے کیسز بہت آتے ہیں کہ آگ سے جل گیا، اور ایسے ایسے کیسز آئے کہ 95% جو آدمی جل گیا ہے، 99% جل گیا ہے. تو کیا اس صورت میں بھی اس جلے ہوئے آدمی کو جو ہے غسل دیا جائے گا؟ جی ہاں، غسل کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی، اس کو غسل اسی طریقے سے دیا جائے گا جیسے نارمل حالت میں ہوتا ہے. اگر بہت زیادہ جل گیا ہے اور مطلب ہاتھ لگاتے ہوئے کراہت محسوس ہوتی ہے یا ہاتھ لگانے سے گوشت وغیرہ جھڑ جاتا ہے تو اوپر سے بس پانی ایک دفعہ پورے بدن کے اوپر بہا دیں گے، ہاتھ وغیرہ سے ملیں گے نہیں، اس کو پورے بدن پہ پانی بہا دیں تو اتنا کافی ہے، لیکن غسل لازم دینا ہوگا. اچھا، اور کروٹ کا کیا معاملہ رہے گا؟ کیونکہ اگر کروٹ دیتے ہیں تو تختے پہ وہ جو گوشت ایک دم جو ہے، ہاں اس میں کم از کم اتنا تو ضرور کرنا ہوگا کہ اسے ہلکی سی کروٹ دے کر اس کی پیٹھ کے اوپر پانی بہانا ہوگا، کیونکہ اگر وہ
پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے تو اوپر تو پانی بہہ جائے گا، لیکن جو پشت کا حصہ نیچے ہے جو تختے سے متصل ہے، لازم اس تک پانی پہنچانے کے لیے تھوڑا سا تو اس کو اٹھانا پڑے گا. تو جتنا کم سے کم اس کو ہاتھ لگانے کا موقع ہو وہ لگا کر غسل کو مکمل کریں احتیاط کے ساتھ، تاکہ مردے کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب وہ چونکہ عموماً لوگ انگوٹھیاں پہنا کرتے ہیں اور اتنی سخت انگوٹھی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھوں میں موو تک نہیں کرتی، اگر اسی حالت میں انتقال ہوا تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس انگوٹھی کو کاٹا جائے گا یا اس کو کھینچ کے نکالا جائے گا؟ کس طرح سے نکالیں گے؟ مطلب حکم تو یہی ہے کہ مردے کے بدن کا ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے، اچھا، کیونکہ پورے بدن کو دھونا فرض ہے. ٹھیک ہے. اور دھونے کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس حصہ بدن پر سے پانی بہہ جائے. تو اب اگر انگوٹھی اتنی سخت ہے کہ کھال میں پیوست ہو گئی ہے اور پانی اس کے نیچے نہیں پہنچ سکتا تو اب فرض ہے کہ اس کو کاٹا جائے، کیونکہ اتاریں گے تو یقینی سی بات ہے سخت ہے، بہت شدید تکلیف ہوگی. تو اب اس کو کاٹ کے انگوٹھی کو ہٹانا واجب ہے، اس کے نیچے پانی پہنچانا لازم ہوگا. بہت سے قبائل میں ایسا دیکھا کہ صاحب خواتین کا انتقال ہوا یا نوجوان لڑکیوں کا انتقال ہوا اور باقاعدہ مہندی لگائی جاتی ہے، اپٹن لگائی جاتی ہے اور باقاعدہ دلہن کی طرح ان کو سجا کر پھر دفنایا جاتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ شرع کیا کہتی ہے؟ یہ عموماً کنواری لڑکیوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، لیکن شریعت اس معاملے میں ہمیں اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں دیتی ہے. اور بلکہ اس میں لازم سی بات ہے کہ جب اس کو دلہن بنانے کی کوشش کی جائے گی تو کنگھا بھی کیا جائے گا، اس کے ناخن وغیرہ بھی کاٹے جائیں گے، تیل وغیرہ بھی لگایا جائے گا. غسل کے بعد سارے معاملات؟ جی ہاں، غسل کے بعد ان تمام امور سے مردے کو شدید تکلیف ہوتی ہے، لہذا یہ ایک غلط رسم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. دلہن بنانے کا کوئی موقع نہیں ہے. لازم بات ہے کہ دلہن کے لیے کوئی دولہا بھی چاہیے. یہاں کون دولہا ہے کہ جس کے لیے اس کو اس طرح اہتمام ہم کر رہے ہیں؟ لہذا یہ رسومات ادا نہیں کرنی چاہیے. جو شرعی طریقہ ہے مکمل طور پہ اس کا لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ یہ باعث نزول رحمت ہوگا. اچھا مفتی صاحب، ایسا بھی دیکھا گیا کہ صاحب پیدائشی بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہوا اور اسے پرانے کپڑے میں جو ہے لپیٹ کے اس کی تدفین کر دی جاتی ہے، غسل نہیں کروایا جاتا. کیا شرع اس حوالے سے کچھ حکم نہیں دیتی یا ہمارے سامنے کوئی ایسے احکام نہیں آتے کہ صاحب پیدائشی بچے کو جو مردہ پیدا ہوا ہے اس کو غسل دیا جائے یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں شرعی لحاظ سے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ عورت کے بدن سے مکمل باہر آ گیا یا اس کا اکثر حصہ باہر آیا اور باہر آنے کے بعد وہ چاہے 1 منٹ بھی زندہ رہا تو اب اس کا اوپر مطلب اس کا نام رکھنا ضروری ہوگا، یعنی نام رکھنا چاہیے، بے نام اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. غسل بھی ہم پر فرض ہے، اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی. اور بچہ اگر مردہ پیدا ہوا یا اکثر حصہ باہر نہیں نکلا تھا، پہلے زندہ تھا لیکن اکثر حصہ باہر نکلنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اب غسل وغیرہ کوئی لازم نہیں ہے. اب یہ کر سکتے ہیں کہ چاہیں تو تھوڑا سا پانی بہا دیں، خون وغیرہ صاف کر دیں اور پرانے کپڑے میں لپیٹ کے اس کو ویسی قبر میں دفنا دیں گے. دونوں صورتیں آپ نے واضح کر دی. جی ہاں، تو اب اس پہ جنازہ بھی لازم نہیں ہے. سانس لے لی اور بغیر سانس لی، یعنی دونوں صورتیں آپ نے جو ہے واضح کر دی. اچھا ایک سلسلہ یہ ہے کہ ایک سوال، چونکہ ہمارے معاشرے کا ایک یہ بھی خاص حصہ ہے، مخنث جو ہوا کرتے ہیں یا وہ لوگ جو مجنون ہیں یا پاگل ہیں، ان کے حوالے سے احکام کیا ہیں؟ مطلب پاگل اور مجنون کا حکم تو وہی ہے جو نارمل مرد اور عورت کا ہے. ٹھیک. اگر تو وہ مرد ہیں تو مرد ہی غسل دیں گے، عورت ہیں تو عورت ہی غسل دیں گے. اور خنثی کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 طرح کی ان کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں کہ جن کے مطلب شرمگاہ بالکل مردوں کی طرح ہوتی ہے اور وہ اسی سے ان کا پیشاب باہر آتا ہے. تو اس صورت میں تو یہ مردوں کے حکم میں ہوں گے اور ان کو مردی غسل دیں گے. اور اگر وہ عورت کی طرح شرمگاہ بھی ہے ان کی تو پھر اور اسی سے وہ پیشاب کرتے ہیں تو یہ عورت کے حکم میں ہوتے ہیں، ان کو عورتیں غسل دیں گی. لیکن ایک خنثی مشکل کہلاتا ہے، یعنی جس میں مرد عورت دونوں کی علامات موجود ہوتی ہیں. اس صورت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ نہ اسے مرد ہاتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ عورت کے حکم میں بھی ہے، نہ عورتیں اس کو ہاتھ لگا سکتی ہیں اس لیے کہ اس میں مرد کی علامات موجود ہیں. اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرد اپنے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کر اور مٹی سے اس کو تیمم کرائے گا. یعنی چہرے پہ مٹی پھیر دے گا پاکی کی نیت کے ساتھ اور دونوں ہاتھوں کے اوپر، بس اتنا کام کریں گے پھر ان کو دفنایا جائے گا. اچھا، اس صورت میں جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ کوئی مرد اس وقت موجود نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر وہی عورت والا معاملہ ہے کہ وہ عورت اگر اس کی محرم ہے تو پھر بلا حائل کے بغیر کپڑے کے وہ مطلب مٹی سے تیمم کرائے گی. اور اگر تمام غیر محرم ہیں تو پھر وہی ہاتھ میں دستانے وغیرہ پہن کر یا کوئی کپڑا لپیٹ کر پھر اس کو تیمم کرا دیں. اس میں سوال ایک ہی پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ 3 اشکال آپ نے بتائیں، اب یہ کیسے پتا چلے کہ ان 3 اشکال میں سے کوئی ایک شکل جو ہے وہ اس پہ واضح